السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے آج ہمارا سورہ مریم کا۔ سورہ مریم مکی سورہ ہے اور قرآن کے اندر اس کا نمبر جو ہے وہ 19 ہے اور نزول کے اعتبار سے 44 نمبر ہے اس کا، اور آیات جو ہے اس کی 98 اور رکوع اس کے 6 ہیں۔ آغاز اس کا حروف مقطعات سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر صورتیں مکی سورہ جو ہے ان کا آغاز حروف مقطعات سے ہی ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو یہ انداز بھی تھا اس طرح کا بیان کرنا کا اس وقت کے وقت میں، اور دوسرے نمبر پہ ایک اور اہم بات یہ بھی تھی کہ ان حروف مقطعات کا معنی کوئی نہیں سمجھتا تھا، کسی کو ان کا معنی نہیں علم ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں، کچھ الفاظ جو ہے جو حروف مقطعات ہیں وہ قرآن کے اندر ان ایکسپلین چھوڑ دیے، جن کا معنی صرف اور صرف رب کائنات ہی جانتے ہیں۔ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان کے ہر حرف کا معنی ہے، تو یقیناً ان حروف کا بھی، حروف مقطعات کا بھی یقیناً کوئی بہت بڑے معنی ہوں گے، جسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی شروع میں نازل کیا، اور ان کے بعد جو بات آنے لگی ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم ترین بات ہوتی ہے۔ وہ ہم تمام قرآن کی تمام صورتوں میں دیکھتے ہیں کہ جب بھی حروف مقطعات آتے ہیں اس کے بعد کسی بہت اہم ترین بات کا تذکرہ ہونے لگتا ہے۔ آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ۔ اب زکریا علیہ السلام کون تھے؟ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سب سے پہلے ذکر کیا کہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریا پر، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ سیدنا زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا، اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی بہنوئی تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے بہنوئی تھے اور پیشے کے اعتبار سے یہ بڑے ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو زکریا علیہ السلام کی زندگی میں ان کی رحمت کو دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے حالات اور ان کے صالح اعمال اور عمدہ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے تاکہ عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کریں اور پیروی کرنے والے ان کی زندگی کا بغور مطالعہ کر کے ان کی پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کے بیان کی توسط سے اپنے دوستوں پر رحمت اور اس کی رحمت کے اسباب اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے ذکر کی کثرت اور اللہ تعالیٰ نے جو اسباب ان کو مہیا کیے ان کی طرف دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو اسرائیلیوں میں سے نبی بنایا۔ انہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بہت بہترین طریقے سے انجام دیا۔ انہوں نے رب کے بندوں کو رب کی طرف بلایا اور انہیں وحی کی تعلیم دی۔ اپنی زندگی میں اور اپنی موت کے بعد تک کے لیے ان کے ساتھ خیر خواہی کی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کو ایسی ہی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ، ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اپنے بندے زکریہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی رحمتیں اپنی تمام کی ان پر، ان کا ذکر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اپنی پہلی رحمت کا ذکر فرماتے ہیں کہ اذ نادى ربه نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو چپکے پکارا، یعنی دعا کی اپنے رب سے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام نے گوشہ تنہائی میں اپنے رب سے اخلاص کے ساتھ دعا کی، دل کی بات کھول کر سامنے رکھی اور قربت کی حالت میں رب کو پکارا انہوں نے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاعراف کے اندر کہ تم اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور چپکے سے پکارو، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ چھپی دعا اخلاص پر مبنی ہوتی ہے اور ریاکاری سے دور ہوتی ہے۔ جو تنہائی میں دعائیں کی جاتی ہیں ان میں ریاکاری نہیں ہوتی، اور یاد رکھیے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا کہ یا وہ جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہمیں کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ جب تم کسی مشکل میں ہوتے ہو تو وہ تمہاری مشکل کشائی کرتا ہے، جنگلوں میں راہ بھول کر اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری رہنمائی کرتا ہے، جب تمہاری کوئی چیز کھو جائے تو اس سے مانگو تو تمہیں لوٹا دیتا ہے، جب قحط سالی ہوتی ہے تو اس سے دعائیں مانگو تو موسلا دھار بارشیں بھی برسا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اور مچھلی والے کو جب وہ غصے سے بھرا ہوا چلا گیا، بس اس نے سمجھا کہ ہم اس پر ہرگز قابو نہ پا سکیں گے، تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے تھا، چنانچہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ہم نے اسے غم سے نجات دی، اور ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا سورہ صافات کے اندر، یقیناً پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، یقیناً وہ اس دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا جب تک کہ لوگ واپس اٹھائے جائیں گے۔ اگر وہ تسبیح نہ کرتے، اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگتے، تو وہ قیامت تک اس مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے۔ رب کائنات نے پھر آگے فرمایا قال رب انی وہن العظم عظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکم بدعائک ربی شقیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، اپنی کمزوری کا خود ذکر کیا، اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے۔ یعنی شعلے مارنے سے مراد یہ بھی ہے کہ بڑھاپے کے اندر انسان کو غصہ بھی جلدی آ جاتا ہے، انسان کی مزاج میں تبدیلی آ جاتی ہے، اور اس سے مراد یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ان کے بال سفید ہو گئے اور سفیدی بالوں میں آ گئی، اور جس کی وجہ سے وہ سفیدی بہت زیادہ کلیئر شائننگ کرتی ہوئی دکھائی دیتی۔ اس لیے کیا فرمایا کہ اس سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے رب، میں آپ کو پکارنے میں کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یعنی کیا شعلے مارنے سے مراد کیا ہے؟ کہ جیسے لکڑی کو آگ لگتی ہے، ایسے ہی سر کو سفیدی کی آگ لگی ہوئی ہے، اور سر تیزی سے اس کی لپٹ میں ہے۔ جس طرح لکڑی فوراً ہی سارے کو جلا دیتی ہے، اسی طرح جب بال سفید ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر سارے کے سارے سیاہ بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنی بڑھاپے کا، اپنے بوڑھے ہونے کا بیان کیا، اور اپنی عجز و انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا، اور اللہ رب العزت سے اپنی تمام کی تمام عاجزی کا ذکر کیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فرما دیا کہ اے میرے رب، بے شک میرے اندر یہ ساری کی ساری کمیاں کوتاہیاں موجود ہیں، لیکن اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا، نہ مراد نہیں لوٹا، تو نے میری ہر مراد کو پورا کیا۔ اس یقین کامل کے ساتھ ہمیں دعا مانگنی چاہیے، اس یقین کامل سے کہ اے اللہ، ہم تجھے پکار کر کبھی نامراد نہیں لوٹے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اور یقیناً میں اپنے پیچھے اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں۔ کیا خوف تھا ان کو؟ کیونکہ وہ مشرک تھے، انہیں یہ خوف تھا کہ وہ جس بنی اسرائیل کی طرف جو پیغام اللہ تعالیٰ کا لے کر آئے ہیں، وہ پیغام جو لے کر حضرت زکریا علیہ السلام آئے، وہ اس خوف میں مبتلا تھے کہ وہ بنی اسرائیل وہ پیغام بھول جائیں گی، اور اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ اور میں اپنے رشتہ داروں سے خوف رکھتا ہوں، اور شروع سے میری بیوی بانجھ ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، کہ میری بیوی بانجھ ہے، سو آپ مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرمائیے۔ سبحان اللہ! معلوم ہے کہ بیوی بانجھ ہے، اس کے باوجود رب کائنات سے یہ دعا فرمائی کہ اے رب، کہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما۔ کیوں؟ تاکہ وہ اس وارث کی وجہ سے دین کی خدمت کر سکیں۔ ہم اپنے اللہ سے وارث کیوں مانگتے ہیں؟ ہم اپنے رب سے وارث اس لیے مانگتے ہیں کہ ہماری جائیداد کی دیکھ بھال کرے، ہماری جائیداد کن کے ہاتھوں میں جائے گی۔ ہم وارث کیوں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ ہم وارث اس لیے مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تاکہ ہمارے بڑھاپے میں وہ سہارا بنے۔ ہم وارث اللہ تعالیٰ سے اس لیے نہیں مانگتے کہ وہ ہمارے دین کی خدمت میں ہماری مدد کرے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے میں ہمیشہ کوشاں رہے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کی اور میری زندگی میں ہم جو کوئی کام کرتے ہیں، جو پروفیشن ہے ہمارا، وہ ہمارا ارننگ سورس ہے، ہم اپنے گھر بار اس سے چلا رہے ہیں، لیکن ہم اس چیز سے بھاگ نہیں سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر، ہم تمام مسلمانوں پر یہ فرض عائد کر دیا کہ ہم دین کی خدمت کریں۔ ہمیں یاد ہے ماں باپ کی خدمت کرنا، سسرال کی خدمت کرنا، شوہر کی خدمت کرنا، اولاد کی خدمت کرنا، لیکن سوچئے تو ذرا کہ آپ نے دین کی کیا خدمت کی؟ کیا دین کی کوئی خدمت کی؟ کیا اللہ کے پیغام کو، اللہ تعالیٰ کی بات کو آگے پہنچانے میں کوئی چھوٹا سا بھی کام کیا؟ ہم تو کھانے پکانے کی ریسیپیز میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں اور مشغول رہتے ہیں۔ تو دین کی خدمت کرنا، یقیناً ہم اس بارے میں بھی ہم سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنی جوانی کہاں گزار دی؟ تو نے اپنا بڑھاپا کہاں گزار دیا؟ تو نے اپنی زندگی کو کن کاموں میں صرف کر دیا؟ تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب لے کر جائیں گے کہ اے اللہ، ہم نے تو کچھ نہ کیا، ہم تو صرف کمانے میں، گھرداری میں ہی مصروف رہے۔
آپ جب اللہ کی راہ میں نکلیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہر ہر معاملے کے اندر، ہر ہر چیز کے اندر یقیناً میرا رب برکتیں عطا فرمائے گا۔ پھر میرے رب نے فرمایا یارثنی و یارثو من آل یعقوب وجعلہ ربی رضیا، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بنا جس سے تو راضی ہو جائے۔ صالح اولاد کی دعا کی۔ یا زکریہ، اللہ تعالیٰ نے پکارا زکریہ علیہ السلام کو، اے زکریہ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، نام بھی بتا دیا، ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا، اس سے پہلے یعنی یہ نام نہیں رکھا گیا، اللہ تعالیٰ نے پہلے کسی کا بھی نام نہیں رکھا، میرے رب نے نام بھی رکھ کر بیان کر دیا کہ یحییٰ، اس سے پہلے میں نے یہ نام کسی کو نہیں دیا۔ تو اللہ رب العزت نے بیان کر دیا، پھر رب کائنات نے پھر مزید فرمایا، قالا، زکریا علیہ السلام نے کہا، ربی انی یکون لی غلام وکانت امراتی آخرا وقد بلغت من الکبار عتیہ۔ انہوں نے کیا فرمایا کہ اے رب، کہ مجھے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی تو مطلب شروع سے ہی بانجھ ہے، اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہوں، کہ اس عمر میں مجھے اولاد کس طرح ہو سکتی ہے؟ یعنی میری ہڈیاں خشک ہو چکی ہیں، اعضاء کمزور ہو چکے ہیں، میں صحبت کرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس بڑھاپے کی حالت میں کہ جب میں صحبت کرنے کے بھی قابل نہ رہا، تو اس حال میں مجھے کس طرح اولاد ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی ایک معجزہ اس کے بعد ہونے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بانجھ عورت میں سے اولاد عطا کر دی، وہ بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ اتنے بوڑھے انسان کی اگر اولاد ہو سکتی ہے اور ایک بانجھ عورت کی بھی اولاد ہو سکتی ہے، اور یہ زکریا علیہ السلام کے لیے بھی ایک معجزہ اور حضرت مریم کے لیے بھی ایک معجزہ، اور ان لوگوں کے، ان بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک معجزہ، تاکہ وہ انگلیاں نہ اٹھائیں، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے اس معجزے سے سیکھا کچھ نہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، قال كذلك، کہا ایسا ہی ہوگا۔ آپ کے رب نے فرمایا، قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، کہا ایسا ہی ہوگا، آپ کے رب نے فرمایا کہ مجھ پر وہ بہت آسان ہے، اور یقیناً میں اس سے پہلے آپ کو پیدا کر چکا ہوں، حالانکہ آپ کچھ بھی نہ تھے۔ کیا انسان پر زمانے میں کوئی وقت ایسا بھی آیا ہے جب وہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا؟ یعنی جب انسان ایک نطفے کی حالت میں، ماں کے پیٹ کے اندر ایک نطفہ جس کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا، کیا وہ قابل ذکر تھا؟ آپ سوچئے، ایک جو نطفہ ہوتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ایک زندگی عطا کرتا ہے، کہ ایک انسان کی تخلیق ہوتی ہے، کیا وہ نطفہ کسی کوئی قابل ذکر ہوتا ہے؟ وہ نطفہ کوئی قابل ذکر نہیں ہوتا، بلکہ گندگی محسوس ہوتی ہے، ہر کسی کو وہ گندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے تم تو قابل ذکر بھی نہ تھے، تو میں نے تجھے پیدا نہیں کیا؟ انسان قابل ذکر بھی نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس ناقابل ذکر، جو انسان جو قابل ذکر بھی نہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، تو کوئی چیز نہ تھا، تو کچھ بھی نہ تھا۔ قال رب اجعل لی آیت قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، ہے میرے رب، آپ میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے 3 راتیں لوگوں سے بات نہ کرے گا۔ یہ اس وقت نا خاموشی کا روزہ رکھنا وہاں پر ایک عام تھا ان لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ زکریا علیہ السلام نے جب کوئی نشانی پوچھی تو انہوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ 3 دن تک تو تندرست ہوگا، اس کے باوجود بھی 3 لوگوں سے بات نہ کرے گا۔ نشانی مانگنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ تاکہ ان کے دل کو اطمینان ہو جائے، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو، جس طرح سے ایک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، کیا فرمایا تھا کہ اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، لیکن اس لیے کہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ زکریا علیہ السلام کے لیے بھی یہ نشانی دی گئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 راتوں تک تو لوگوں سے بات نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ان کو بتا دی، حالانکہ وہ نہ تمہیں کوئی نقص ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ تم گونگے ہوگے، بلکہ تم صحیح سلامت اور تندرست ہونے کے باوجود بھی بولنے سے عاجز ہو جاؤ گے۔
سیدنا زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل مل گئی، وہ کلام سے عاجز ہو گئے، لوگوں سے تو کلام نہیں کر سکتے تھے مگر تسبیح اور ذکر کر سکتے تھے، سبحان اللہ۔ مطلب تسبیح اور ذکر کے علاوہ وہ صرف وہی کر سکتے تھے، اس کے علاوہ وہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، سبحان اللہ۔ میں آج ایک انٹرویو سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب کو رائٹ سائڈ پر ان کا فالج ہوا، اور 2 سال تک، 1.5 سے 2 سال تک وہ فالج میں رہے۔ آئی ہوپ سو کہ آپ ان کو جانتے ہوں گے، زبیر ریاض نام ہے ان کا، بڑی فیمس یوٹیوبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے ہم سارے بہن بھائیوں کو قرآن حفظ کروایا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے 9 سال کی عمر میں، 9.5 سال کی عمر میں نے پورا قرآن حفظ مکمل کر لیا۔ اس کے بعد 16 سال کی عمر میں مدینہ میں استاد مقرر کیا گیا، قرآن کا سب سے چھوٹا استاد عمر کا۔ پھر 17 سال تک میں، کہتے ہیں، میں قرآن پڑھاتا رہا، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میرے لیے سب سے مشکل کا لمحہ وہ تھا جب والد صاحب میرے، ان کا فالج ہو گیا اور وہ بولنے چالنے سے بالکل مفلوج ہو گئے، چل پھر بھی نہیں سکتے تھے۔ آخر جب تھوڑی سی طبیعت بہتر ہوئی تو مسجد میں چلے جاتے، مسجد نبوی میں ظہر سے لے کر عشاء تک وہیں پر رہتے، اور وہاں سارا دن بیٹھ کے قرآن پڑھتے رہتے، حالانکہ ان کی زبان نہیں تھی، مطلب زبان تھی، وہ بول نہیں پا رہے تھے۔ کہتے ہیں شان اللہ رب العزت کی کہ وہ آہستہ آہستہ ان کی زبان پر الفاظ آنا شروع ہو گئے، وہ بولنا شروع ہو گئے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو واپس ان کو بولنا نصیب کیا۔ تو دیکھیے یہ قرآن کے معجزات ہیں، اور یقیناً ہم یہ تمام معجزات اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم جلد ہی مایوس ہو جاتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم انسان جلدی چاہتا ہے، جلدی مچاتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا، دیکھیے ہر چیز جب انسان کو چھوڑ دیتی ہے، تو جس قرآن نے شفا عطا کرنی ہے تو اس قرآن سے کیوں نہ جڑیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن سے جوڑ دے۔ محنت کیجیے اس قرآن کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، کیونکہ ہماری نسل بڑی مشقت میں پڑنے والی ہے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، تو وہ اپنے کمرہ عبادت سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا، پس ان کی طرف اشارہ کیا کہ صبح و شام تسبیح کرو، یعنی بات ہی کر پا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، یعنی اللہ کا پیغام پھر بھی اشاروں سے ہی دیا، لیکن دیا ضرور۔ آپ سوچئے کہ ہم کہاں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، ہم کس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، ہم کس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو؟ ہم تو ڈرتے ہیں لوگ ہم سے ناراض نہ ہو جائیں۔ رب کائنات نے فرمایا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم حکم صبیہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، اور ہم نے اسے بچپن میں دین کی سمجھ عطا کی تھی، یعنی کیا ان کو عطا کی تھی؟ عقل اور شعور، دانائی، یہ تمام اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے یہ عطا کر دی۔ اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے انہیں اپنے احکامات اور ان کی حکمتوں کی سمجھ بوجھ عطا فرمائی۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کو اپنی گود کے اندر ہی یہ ساری چیزیں سکھا دیں، سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی آپ کی اولاد کے لیے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے اور کیا ہوگی؟ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور اپنی جناب سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تھا، سبحان اللہ۔ یا اللہ تو ہماری اولادوں کو بھی نرم دل بنانا، تو ہمارے دلوں کو بھی سخت ہونے سے بچانا۔ یقیناً جو دل نرم ہوتے ہیں انہی دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرتا ہے، جب سخت دلوں میں تقوی بھی نہیں آتا۔ متقی انسان اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کے عذاب کے خوف سے وہ رک جاتا ہے، برائیوں سے رک جاتا ہے۔ جو مومن تقوی اختیار کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی اور اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تقوی کی وصیت کرتے تھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو، جو برائی کو مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ یعنی آپ سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو فوراً بھلائی کریں، کیونکہ بھلائی برائی کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر رب کائنات نے فرمایا، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا اور سرکش نافرمان نہیں تھا۔ یعنی سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں مزید بیان کیا کہ وہ اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا،
یہ پیدائشی صفات اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن سے ہی عطا کر دی۔ یا اللہ تو ہماری اولاد کو بھی والدین کا تابع فرمان بنا، ان کے دلوں میں ترش روی نہ آنے دینا، اور وہ سرکش اور نافرمان نہیں تھا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام اس پر جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس روز زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے تین وحشت کے مواقع پر سلامتی کی خبر دی ہے، جو شیطان اور اس کی شر اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے سلامتی کی خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ دار السلام یعنی جنت میں ہے۔ انسان کی زندگی کے تین وحشت ناک مواقع ہیں، ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے، دوسرے جب اسے موت آتی ہے، تیسرے جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ تین مواقع اس کی زندگی کے لیے سب سے مشکل ترین ہیں۔ کسی شاعر نے کہا کہ تیری ماں نے تجھے جنم دیا تو رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، اور تیرے آس پاس لوگ خوشی سے ہنس رہے تھے۔ تو اپنے لیے کوشش کر کہ جب تیرے مرنے کے دن وہ رو رہے ہوں تو خوش ہو اور ہنس رہا ہو۔ کتنی گہری بات ہے، کتنی گہری بات ہے۔ تینوں مواقع پر اللہ تعالیٰ نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو امن اور سلامتی کا پیغام عطا فرما کر ان کی عزت اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں سیدنا یحییٰ علیہ السلام پر اور ان کے والد اور تمام انبیاء کرام پر۔ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء کی پیروکاروں میں شامل فرمائے، اور یقیناً وہ کریم ہے، رحیم ہے، سخی ہے، وہ کرم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب سے قبول فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم ایک سوال کرنا تھا۔